नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे अक्सर तलबा ने, मेरे दोस्तों अहबाब ने, मेरे सुनने और चाहने वालों ने मुझसे ये फरमाइश की है कि सर एक मसले के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि दीन इस्लाम उस बारे में हमें क्या गाइडेंस रहनुमाई फ़राहम करता है। तो मसला मैंने पूछा, उन्होंने कहा सर ये बताएं हमें कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एहतजाज करना इस्लाम के मुताबिक कहाँ तक दुरुस्त है, उसकी लिमिट्स, उसकी हदूद क़यूद क्या हैं, एहतजाज करने का तरीक़ाकार क्या है, हुकूमत वक्त के ऊपर तनकीद सही हो या गलत हो, कैसे करें या ना करें, उसके ख़िलाफ़ एजिटेशन की लिमिट्स, हदूद क़यूद क्या होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बारे में हमारी दीन इस्लाम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से, सहाबा की ज़िंदगी से, खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन की ज़िंदगी से हमारे लिए हमें इस बारे में आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बहुत अहम मसला है। दरअसल दीन इस्लाम ऐसा दीन है तो ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में हमारी रहनुमाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में भी दीन इस्लाम की बड़ी वाज़ेह रहनुमाई हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये देखना है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, खा वो हुकूमत काफिर हो या मुसलमानों की हो, हमें एक पुरअमन शहरी के तौर पर उसमें रहना चाहिए। अगर मुसलमानों की हुकूमत है, कलमा गो मुसलमान है, उनमें खामियां हैं, खूबियां हैं, उनमें कबाहतें भी हैं, फासिक हैं, फाजर हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी भी कुछ हदूद व क़यूद हैं। उसमें एहतजाज का तरीका क्या है? इस्लाम ये कहता है कि हमें हाकिम वक्त की हर बात को जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, दीन इस्लाम से मुतज़ाद ना हो, उसको मान लेना चाहिए। अब आया ये फैसला कौन करेगा ये हुक्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के मुताबिक है, उसमें कहाँ तक हमारी ताकत है। दरअसल ये है कि हमें सबसे पहले इस बारे में हमारा ज़हन बनना चाहिए कि जो हुक्मरान होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करता होते हैं। अगर बुरे हुक्मरान हैं तो ये हमारी खुद शामत माल है, तो अगर अच्छे नेक हुक्मरान हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, अगर बुरे हुक्मरान हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब की शक्ल है। तो हम हुक्मरानों की इस्लाह का तरीका कार, अगर बुरे हुक्मरान हैं तो कैसे इख्तियार करें? हुक्मरानों को दावत दीन दें, इस्लाम के बारे में उनकी रहनुमाई करें, उनको कुरान और सुन्नत के दलाइल से उनको बड़े प्यार मोहब्बत से आगाह करें कि आप ये तरीक़ाकार ठीक नहीं इख्तियार कर रहे, तो आप तकरीर व तहरीर के ज़रिए से, जिसमें फ़ितना व फ़साद ना हो, तो उनकी इस्लाह करें। इस्लाह बराए इस्लाह हो, इस्लाह बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। अगर ये तरीक़ाकार होगा तो ठीक है। लेकिन जो आजकल हमारा रवैया है कि सड़कों के ऊपर आकर सड़कों को बंद कर देना, अवामुन्नास को परेशान करना, आम लोगों को, अल्लाह की मखलूक को परेशान करना, और सरकारी व गैर सरकारी इमलाक का नुकसान करना, अपने ही हम वतनों का नुकसान करना, जानी, माली, ज़हनी, जिस्मानी, हर किस्म की उनको तकलीफ़ पहुँचानी, ये कतअन दुरुस्त नहीं है। एक बात याद रखें, जहाँ तक हमारी ताकत है तो अल्लाह ताला ने हमें वहाँ तक सवाल करना है। हमारी ताकत ये नहीं है कि अगर हम हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ तलवार उठा लें, हुकूमत वक्त को सीधा करने के लिए लोगों का झमकटा इकट्ठा करके अटैक शुरू कर दें, हमला कर दें, तो इससे फितना और फसाद फैलेगा, इससे इस्लाह नहीं होगी। तो जो फितना फसाद बर्पा करना है ये तो कत्ल से भी बदतर है। तो फितना और फसाद की शक्ल ना हो, और हुकूमत के ख़िलाफ़, जैसे कि आजकल हमारी दुनिया में मुरव्वजा जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियतें हैं, इसमें जो आगे बढ़ने वाले मुल्क हैं, मिसाल के तौर पर यूरोपीय कंट्रीज़, उनमें भी आपको एहतजाज का एक हक़ होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो उसकी लिमिट्स में रह के वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो जिन जिन मुल्कों में जमहूरियत है, खा वो नाम नहाद जमहूरियत है, खा वो असली है, खा वो नकली है, खा वो बनावटी है,
خواہ فام 47 کی ہے، فام 45 کی ہے، جو بھی ہے، قطع نظر اس کے، تو اگر جو اس کی لیمٹس ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اگر اصلاح کا کام برائے اصلاح کیا جائے تو اس میں مفید ہے. لیکن یہ کرنا، لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دینا، اسلام اس بارے میں ہمیں قطعی طور پہ منع فرماتا ہے، منع کرتا ہے. اور سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ وہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیتے ہیں. انہوں نے خروج کیا تھا، انہوں نے بغاوت کی تھی یزید کی، انہوں نے وہ حکومت وقت کے خلاف احتجاج کروانا تھا. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکومت کے خلاف نہ خروج تھا، نہ بغاوت تھی، نہ حکومت کے خلاف اکٹھا کر کے لوگوں کو آپ کے اوپر، حکومت کے اوپر حملہ کرنا تھا. اگر آپ یہ اعلان فرماتے تو لوگوں کی اجتماع جمع غفیر آپ کے پیچھے ہوتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ باغی تھے، نہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کرنا چاہتے تھے، وہ بطور اصلاح لوگوں کی گھر سے نکلے تھے اصلاح کے لیے. اور ان کے کوفہ والوں جو خط لکھے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ تو ان کی رہنمائی کے لیے جا رہے تھے. اگر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا، احتجاج کرنا ہوتا، بغاوت کرنی ہوتی تو پھر آپ ایک بہت بڑا لشکر لے کے جاتے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ آپ مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں آپ ایک جمع غفیر لے جا سکتے تھے. لیکن ان کا نقطہ نظر نہ قتال تھا، نہ ان کا نقطہ نظر بغاوت تھا، نہ فتنہ فساد تھا، ان کا نہ لڑائی جھگڑے کا پروگرام تھا. وہ تو اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے، حکومت وقت کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے تھے، فتنہ فساد کے لیے نہیں نکلے تھے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یزید کے خلاف حضرت امام حسین نے خروج کیا، قتال کیا. بھائی قتال تو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا، شہادت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی. تو آپ گھر سے یہ پروگرام لے کے نہیں نکلے تھے کہ میں نے حکومت وقت کو گھٹانا ہے یا یزید کو اتارنا ہے. نہیں بھائی، آپ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اللہ نے اس جو انسان کی حدود و قیود ہے، اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، جناب امیر آپ کے دور میں یہ بغاوتیں، یہ فتنہ فساد کیسا ہے؟ یہ آپ کے سابقہ صحابہ میں کے دور میں تو یہ تو نہیں تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے دور میں یہ باتیں نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشیر تھے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور دوسرے اجلہ صحابہ کرام تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بھی ہم لوگ تھے، حضرت عثمان غنی کے مشیر بھی ہم لوگ تھے، اور میرے جو مشیر ہیں آپ لوگ ہیں. مطلب یہ کیا ہوا؟ یہ حکومت صرف ایک بندہ اس کا جو امیر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے عمال ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس میں برابر شامل حال ہوتے ہیں. تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو حکومت وقت ہمارے اوپر مسلط ہے کہ ہم اس کو کہاں تک ٹھیک کر سکتے ہیں، خواہ ڈیفیکٹو ہو، ایفیکٹو ہو، کوئی بھی ہو، ہم کہاں تک حکومت وقت کو صحیح کر سکتے ہیں، اور ہماری لیمٹس کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے. اللہ نے ہماری طاقت کے مطابق سوال کرنا ہے. اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں ظلم کو تو روکیں، اگر آپ کو زبان کی اجازت ہے تحریر و تقریر کی تو کریں، لیکن امن کے ساتھ، جیسا کہ مروجہ جمہوریتوں میں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے تو آپ دل میں برا سمجھیں، تو اللہ نے آپ سے حساب تو یہ نہیں لینا کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کا حساب آپ دیں. اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان سے حساب لینا ہے. ہر بندہ دنیا میں اپنی آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے. ہماری آزمائش ہے، خواہ ہماری حکومت اللہ میں دے کے آزما لے، حکومت چھین کے اللہ میں آزما لے، دولت دے کے اللہ میں آزما لے، دولت لے کے اللہ میں آزما لے، اللہ میں رایا بنا کے آزما لے، اللہ میں حاکم بنا کے آزما لے، اللہ میں محکوم بنا کے آزما لے، اللہ ہمیں امیر بنا کے، غریب بنا کے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اوپر جو ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے، ہم اس میں کامیاب ہوں. دوسروں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو پورے ملک پاکستان کے، پورے صوبے کے جو حکمران ہیں انہوں نے سوال کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. تو جو ہماری حدود و قیود ہے ہم نے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سوال دینا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے. تو میرے بھائی، تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایجیٹیشن اس حد تک نہ ہو کہ جس میں لوگوں کی جان مال کا نقصان ہوتا ہو، اور لوگوں کے اموال کا، لوگوں کے مالوں کا، ان کی جانوں کا، ان کی عزتوں کا نقصان ہوتا ہو. تو ایسی ایجیٹیشن اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ تقریر و تحریر سے، امن کے طریقے سے اصلاح کریں، کلمہ حق کہیں. اور سب سے بڑا جو جہاد ہے
جہاں پر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، کلمہ حق کہیں آپ جہاں تک آپ کو اجازت ہے، اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر جا کے مسلط کر دیں، تو آپ دل سے برا سمجھیں۔ تو میرے بھائی، تو فتنہ و فساد کی بجائے تو آپ اصلاح کا طریقہ بنائیں، فتنہ و فساد سے چپ رہنا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے، اللہ نے اس کو چلانا ہے، اللہ نے اپنے حساب سے اس کو چلانا ہے۔ تو یہ دنیا کے اوپر انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا کہ دین اسلام غالب آ کے رہنا ہے، لیکن اللہ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے، ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے دائرہ کار کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے، جو بھی ہمارا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ہمیں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اجتماعی لحاظ سے اگر ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے گا، ایماندار ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں ویسے حکمران عطا فرما دیں گے۔ اگر بحثیت مجموعی ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہوں گی تو حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہو جائیں گے۔ تو یہ ذہن صاف کر لیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے شہزادے ہیں، ان کا نقطہ نظر، ان کا یہ کام نہیں تھا، نہ ان کو یہ ارادہ تھا کہ وہ آپ حکومت وقت خلاف خروج کرنے نکلے تھے، یا بغاوت کرنے نکلے تھے، یا آپ قتال کرنے نکلے تھے۔ آپ تو ان کی اصلاح کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اگر ان کا ارادہ یہ ہوتا قتال کا، خروج کا، تو پھر جم غفیر لے کے آتے۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔